اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں ڈیلی اسلام یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر۔ ابھی تک جو دوست نئے ہیں وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور فیس بک پیج کو فالو کر کے بیل کے بٹن کو ضرور آن کر دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بروقت آپ کو ملے اور جس سے آپ بہت زیادہ علمی فائدہ حاصل کر سکیں۔ ناظرین، زکوٰۃ کے مسائل کے اوپر ہماری رمضان ٹرانسمیشن کے پارٹ 2 کے اندر بات چل رہی ہے۔ رمضان ٹرانسمیشن کے اس دوسرے حصے کے اندر ہم نے بہت سارے الحمدللہ جو زکوٰۃ کے متعلقہ مسائل تھے ان کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، جس کے اندر زکوٰۃ کس پر فرض ہے، زکوٰۃ کرنے کا طریقہ، ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے گی، کس کس مال پر زکوٰۃ آتی ہے اور کس مال پر زکوٰۃ نہیں آتی۔ اس طرح کے ریلیٹڈ اور بہت سارے مسائل آپ ہماری ویڈیوز کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم اس ٹاپک کی آخری ویڈیو جو ہے وہ بنا رہے ہیں اور وہ ہے مسئلہ کہ جانوروں کے اوپر زکوٰۃ آتی ہے یا نہیں آتی۔ مثال کے طور پر کسی بھائی نے بھیڑ بکریاں وغیرہ رکھی ہوئی ہیں یا کسی نے گائے رکھی ہوئی ہیں اور اس طرح بھینس وغیرہ رکھی ہوئی ہیں، کسی کے پاس اونٹ ہیں، تو کیا ان لوگوں کے اوپر بھی زکوٰۃ آئے گی ان کے اس مال کے اوپر یا نہیں آئے گی، یا ان کو بس چھٹی مل جائے گی؟ تو اس کے بارے میں سمجھ لیں کہ جس طرح دوسرے مال کے اوپر جیسا کہ سونا ہے، چاندی ہے، وہ پیسوں کی شکل کے اندر ہے، یا مال تجارت ہے، یا کوئی بھی کسی بھی اور شکل کے اندر جو ضرورت سے زائد ہو جو انسان کا مال ہے، جس طرح اس مال کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، اسی طرح یہ جو انسان کا مال ہے کہ جو بکریوں کی شکل میں ہو، بھیڑ کی شکل کے اندر ہو، یا گائے کی شکل کے اندر ہو، دمبے کی شکل کے اندر ہو، بھینس کی شکل کے اندر ہو، یا اونٹ کی شکل کے اندر ہو، تو ان پر بھی زکوٰۃ آتی ہے۔ ایک بات تو کلیئر ہوگی۔ اب ان پر کب جا کر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، واجب ہوتی ہے، اب وہ چیز سمجھنے والی ہے۔ جانوروں کے بارے میں ایک اصول جو متفقہ ہے وہ یہ ہے کہ جانور ایسے ہوں کہ جو سال کا اکثر حصہ باہر چرتے ہوں، ان کو گھر میں باندھ کر ایک طریقے کے ساتھ، یعنی جس کا انتظام کیا جاتا ہو، اس طرح ان کو چارہ نہ ڈالا جاتا ہو، بلکہ وہ سال کا اکثر حصہ باہر فصلوں وغیرہ کے اندر، جنگلات وغیرہ کے اندر، خالی زمینوں کے اندر جو جگہ ہوتی ہیں جانوروں کو چروانے کے لیے، تو ایسی جگہوں پر وہ چل پھر کر اپنا کھانا جو ہے وہ حاصل کرتے ہوں، ان کو گھر میں باندھ کر سال کا اکثر حصہ جو ہے وہ کھانا نہ ڈالا جاتا ہو۔ اگر سال کا اکثر حصہ ان کو گھر میں باندھ کر کھانا ڈالا جائے، چاہے وہ بکریاں ہوں، بھینس ہو، گائے ہو یا اونٹ ہو، تو ان اموال کے اوپر زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ دو باتیں کلیئر ہوگی۔ تیسری بات ہے کہ ان پر زکوٰۃ کتنی مقدار میں واجب ہوتی ہے۔ اب اس کے بارے میں سمجھ لیں کہ جو بھیڑ اور بکریاں ہیں، ان کا جو زکوٰۃ کا نصاب ہے وہ کم از کم 40 بکریاں ہوں تو انسان پر زکوٰۃ آئے گی، 40 سے کم بکریاں ہوں تو زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ اسی طرح جو گائے بھینس وغیرہ ہے ان کی مقدار 25 ہے۔ اگر انسان کے پاس 25 گائے یا بھینس اسی کے نیچے جو ان کے ہوں، تو اتنی مقدار کے اندر جب وہ پہنچ جائیں گے 25 کو، تو پھر ان پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ادروائز اگر اس سے کم ہیں، 10 15 20 ہیں، تو ان پر زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ تیسری چیز ہے اونٹ۔ اونٹ کے اندر یہ ہے کہ جب وہ اونٹ 5 ہو جائیں، جب 5 پہنچ جائیں گے پھر ان کے اوپر زکوٰۃ آئے گی، 5 سے کم اونٹوں کے اندر زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ اب ان پر زکوٰۃ آئے گی کیا، کون سا جانور اس میں دینا پڑے گا، یہ ایک نصاب بدلتا جاتا ہے، اور اس کے اندر جو دینے والی جو چیزیں ہوتی ہیں کہ بکریوں میں ایک بکری دی جائے گی، پھر وہ کب تک دیں گے، وہ 120 تک چلتا جائے گا سسٹم، یعنی پھر وہ نصاب بدلتے جائیں گے۔ ابتدائی نصاب ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کہ 40 بکریاں ہوں تو اس کے اندر زکوٰۃ لازم ہوگی اور ایک بکری دینی پڑے گی۔ پھر اسی طرح جو ہوگا
جب 25 گائے یا بھینس جو ہوگی وہ آپ کے پاس ہو جائیں گی، اور وہ ہوں بھی ایسے، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو سال کا اکثر حصہ باہر چل پھر کر جو ہے وہ اپنا کھانا جو ہے وہ حاصل کرتے ہوں، گھر میں باندھ کر ان کو کھانا نہ ڈالا جاتا ہو، چارہ نہ ڈالا جاتا ہو۔ اس طرح اونٹ جو ہیں ان کا جو نصاب شروع ہوتا ہے وہ 5 سے شروع ہوتا ہے کہ اگر 5 اونٹ آپ کے پاس ہیں تو پھر ان پر زکوٰۃ آئے گی، اگر اتنے نہیں ہیں تو ان پر زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ یہ مختصر نصاب ہے۔ پھر ان کا جو ترتیب ہوتی ہے جانوروں کی، یہ ہر نصاب، کچھ جانوروں کی اقسام ایسی ہیں جن کا نصاب 5 کے بعد بدل جاتا ہے، کسی کا 10 کے بعد بدلے گا، کسی کا اس سے بھی زیادہ کے بعد جو ہے نصاب بدل جائے گا، پھر ان کے اوپر مختلف قسم کے جانور دینا وہ لازم ہوتے ہیں زکوٰۃ کے اندر۔ تو ناظرین، یہ زکوٰۃ کے متعلقہ جو موٹے موٹے اور زیادہ تر ہماری زندگی میں پیش آنے والے مسائل تھے، ہم نے کوشش کی ہے کہ وہ ہم آپ تک پہنچائیں۔ اگر اب بھی آپ کے ذہن میں کوئی مسئلہ ہو اور آپ پوچھنا چاہتے ہو تو آپ ہمیں کمنٹ سیشن میں بھیج سکتے ہیں، اور ہم آپ کے مسائل کو انشاءاللہ ویڈیو کی شکل میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، شیئر ضرور کریں، تاکہ آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے اگر کسی مسلمان بہن بھائی کا فائدہ ہو جائے گا تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ جزاک اللہ خیرا فی الدنیا والآخرہ۔